بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں سپلی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو. ناظرین کرام، آج 12 اکتوبر ہے، ہفتے کا دن ہے. ماحول بڑا گرم ہے، سیاسی ٹیمپریچر بالکل عروج پہ، خاص طور پہ وفاق اور اسلام آباد میں جو ہلچل ہے، جو حالات ہیں. جبکہ دوسری طرف وفاق میں، اسلام آباد میں ایک اور امریکی سائپر کی گونج ہے، اس کے باتیں ہو رہی ہے، اس کی تفصیل آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. جبکہ ایک آرمی چیف، ایک غدار آرمی چیف پکڑا گیا ہے. وہ کہاں پکڑا گیا اور کس واردات میں اس کو انٹیلیجنس نے گھیر لیا. جبکہ 15 اکتوبر پہ ڈی چوک میں حکومت ورسز پی ٹی آئی ہوگا اور ورسز مارک کا سونامی ہوگا. قاضی کو ڈک کے مار نکالنے کی تیاریاں، لیکن قاضی صاحب زور زبردستی ایک اور کیس لے بیٹھے کہ جاتے جاتے آخری گیند تک کھیلوں اور یہ میں کر کے جاؤں گا. جبکہ عمر ایوب صاحب نون لیگ کے کمیٹی میں اور نون لیگ کے ایک میٹنگ میں چلے گئے اور وہاں شدید کلامی بھی ہوئی. جبکہ ترمیم مسودے سامنے آگے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ کے حساب سے حکومت کو تنبیہ کیا، حکومت کو سامنے پوائنٹ بھی رکھ دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک مولانا صاحب کا اور ایک اختر منگل صاحب نون لیگ کو، پی ڈی ایم حکومت کو ہاتھ نہیں پکڑوانے دیتا. جبکہ پی ٹی آئی ممبران اسمبلی سے غائب بھی ہو رہے تو نون لیگ نے اس پہ بھی پریس کانفرنس کی. جبکہ ڈی چوک پی ٹی آئی قیادت تو کے مابین اختلافات بھی ہے، وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا کہ کون کون اس احتجاج میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن سب سے پہلے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ 15 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے جیل سے انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خبر بھیجی ہے کہ 15 اکتوبر کو آپ لوگ سونامی لے کے جائے اور ڈی چوک پر بیٹھ کے احتجاج کریں. لیکن دوسری طرف ذرائع یہی بھی بتا رہے کہ امریکہ کا ایک سائپر آیا اور اس نے پاکستان کو تنبیہ کیا ہے، حکم اور خبردار کیا کہ آپ لوگ شنگھائی تنظیم، شنگھائی کانفرنس نہیں کرو گے. وجہ یہی بتا رہے کہ اس میں روس، چائنا، بیلاروس یہ ممالک آ رہے ہیں اور امریکہ یہ اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں. تو کیا یہ ڈی چوک جو احتجاج ہے، یہ پی ٹی آئی تو صرف اس پوائنٹ پہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے کہ علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کو عمران خان صاحب سے ملایا جائے، یا نورین خان جو علیمہ خان صاحبہ کی بہن اور عمران خان صاحب کی بہن ہے. لیکن ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت بھی چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے، ہم پستاتیت کرے، پکڑ دکڑ کرے اور یہ احتجاج بھی ہو جائے اور اس کے بدلے ہم شنگھائی کانفرنس ختم کر لیں اور بانا ہم پی ٹی آئی پہ ڈال دیں. جبکہ ان کی اپنی دلی خواہش یہ ہے کہ ان کے آقاؤں نے ان کو اشارہ دیا ہے، ذرا یہی بتا رہے. لیکن باخدا اگر ڈی چوک پہ اس بار احتجاج سٹارٹ ہو گیا تو اللہ نہ کرے کہ یہ حالات بڑے دور تک جائیں گے اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ ملک کے حالات اس سے بھی ابتر ہو. اور یہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کا یہی خبر ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں. اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں بھی تشویش ہے کہ جو ان کی دوائی ہے، اب وہ دوائی ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کو اپنی دوائیاں دیا جا رہا ہے. خوراک کا بھی یہی معاملہ ہے، جو جیل میں خوراک تیار ہو رہا ہے وہ خوراک عمران خان صاحب کو مل رہا ہے.
دوسرا، جس کمرے میں، جس بیرک میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کی کبھی لائٹ کاٹی جاتی ہے، کبھی اندھیرا کر جاتا ہے، اور ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرتے، اور ان کے جو ملاقاتی ہے ان پہ پابندیاں لگی ہے یا ان کو غائب کیا گیا. تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو سیریس قیادت ہے وہ اس تشویش کی لہر میں لگے ہوئے کہ اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو. کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب جب پاکستان بنائے اپنی صحت کو گرا دی، اپنی صحت کو ٹی بی میں مبتلا کر دی، ان کی بہن کی پسلیاں توڑی گئی ہے، ان پہ الزامات لگائے گئے، اور آخر کار پھر ان کو زیارت میں گھر اریسٹ کر کے نظر بند کر دیا گیا، اور پھر اس فانی دنیا سے رحلت کر گئے. لیکن اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسی واقعات ہو، ایسے بھی معاملات ہو، کیونکہ جس نے اس کے ساتھ کیا تھا ان کا تو نام و نشان نہیں ہے، کوئی دعاؤں میں وہ یاد نہیں کریں گے. اور ابھی جو لاسٹ تھوڑے عرصے پہلے جن لوگوں نے خداؤں کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی کسی کو ان کا قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی قبر کدھر ہے، یا ان پہ جا کے سورت فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی جاتا بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہر بندے نے یہ ذہن رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہے اور اپنے حساب پہ سارا کچھ کرنا ہے. ایک تو ایران کا جو آرمی چیف تھا اسماعیل خانیہ کے، اس میں، اور وہ موساد کے لیے کام کرتا تھا، انٹیلیجنس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، شام، عراق، سیریا، جس جگہ پہ بھی اسرائیل حرکت میں تھے ان کو معلومات فراہم کرتے تھے. اور آخر کار انٹیلیجنس حیران تھے کہ ہمارے گھر کی باتیں کون ان کو بتاتے، اور آخر کار اس کو پکڑا گیا اسماعیل خانی کو، اور ان کو اب اپنے انجام تک پہنچائیں گے. جبکہ 15 اکتوبر پہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی ہے تو پھر احتجاج ہوگا، حکومت پی ٹی آئی اور ورسز سونامی ہوگی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کہاں تک جا کے رکتا ہے. جبکہ قاضی صاحب جاتے جاتے ان کے ورکنگ ڈے صرف 9 ڈے نے، لیکن جاتے جاتے اس نے آخری گیند تک کھیلنے کا اندیہ دے دیا، بلے کا نشان کی نظر ثانی، کیس بھی اپنے عدالت میں لگا دی. کوئی جج ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سینئر جج ہے. اب جو 16، 18 اور 20ویں نمبر پہ ججز ہیں ان کو 2 بندوں کو اپنے ساتھ بٹھا دیا کیا کہ بیٹھے اور یہ کیس سنیں. دوسرا، آئینی ترمیم پہ بھی انہی ججوں کو بٹھایا. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آخری گیند تک، آخری دن تک لڑیں گے. لیکن حاصل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو مسودہ پیش کیا، اس میں تو باتیں بہت ایسی باتیں کی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی کمیٹی بنا لیں، وہاں کے جو سپریم لیڈر ہے چیف جسٹس، اس کے ماتا ججز ان کے ساتھ ایڈ کر لے، اور اس طرح ہائی کورٹ میں، اور بہت سے اچھی باتیں کی. لیکن اس میں جو ٹیکنیکل بات تھی اس سب سے یہی تھی کہ آئینی ترمیم پہ 9 سال لگے. اب یہ جو مسودہ ہے اس پہ کم از کم 9 دن ان کو درکار ہے، اور یہ 9 دن وہی ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے 9 دن ورکنگ ڈے رہتے ہیں، اور وہ 9 دن کے بعد پھر یہ آئینی مسودہ پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن حکومت کو بھی پتہ چلا اور وہ بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ وزیر قانون نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے آئینی ترمیم اس کے بعد ہوں گے، اور اس نے اپنی طرف سے ان کو 2 مہینے دے دیے کہ 2 مہینے کے بعد یہ ہم کریں گے. جبکہ دوسری طرف ڈی چوک کے احتجاج میں قیادت میں بڑا پڑ ہے. اب
ہونا تو یہی چاہیے کہ سارے قیادت پی ٹی آئی کی جو باہر کا وہ ڈی چوک پہ پہنچے، عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے، اور جو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہو رہے اس کے اوپر آواز اٹھائے، اور حکومت کو اور اہم اداروں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ لیکن سمیع ابراہیم صاحب سینئر موسٹ سینئر جرنلسٹ ہے، اس کی ایک خبر آئی ہے کہ اس احتجاج میں جو قیادت ہوں گے اس میں علی امین گنڈاپور صاحب، سیب بیرسٹر سیب صاحب یا کچھ اور بھی کچھ بندوں کے نام لیے کہ یہ نہیں ہوں گے، لیکن عوام تو احتجاج کے لیے تیار ہے، اور جب خان کی کال آ جاتی ہے تو عوام تو پھر اپنی چین سکون اپنے آپ پہ حرام کر لیتے اور خان کی کال پہ باہر آتے۔ باہدہ پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت ہے، اور وہ اس ملک کے لیے لڑ رہے، اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے، لیکن دوسرے ان کے مد مقابل کچھ نادان قسم کے سیاستدان وہ اس بات پہ بضد ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ ایک تحریک کار جماعت ہے، اور ان کو ہر ڈگر پہ ہر فورم پہ الزامات دیتے اور ان کو بدنام کرتے۔ لیکن کیا ان چیزوں سے پی ٹی آئی پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جبکہ حکومت کے پاس ابھی بھی 12 بندے کم ہیں، 7 قومی اسمبلی کے بندے اور 5 سینیٹر۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو صاف انکار کر دیا، اختر ملگن صاحب ویسے بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، اب ان کا وزیر قانون کہہ رہے کہ 2 مہینے اس پہ لگ سکتے، یہ اپنی باغ دوڑ رکھیں گے، اپنی کوشش کریں گے، جبکہ جسٹس پائزیسا صاحب بلے کا نشان پہ نظر ثانی والی کیس بھی سن رہے، آئینی ترمیم پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس نے الیکشن جو ٹربیونل تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا تھا، انٹرا پارٹی انتخابات بھی پی ٹی آئی کی کالعدم قرار دیتی، ہر او اقدام، ہر او کام جو صرف اور صرف اس کا زیان اور نقصان ایک پارٹی ہو، وہ جسٹس پائزیسا صاحب اپنے نام کے ساتھ اس نے منسوخ کر دیا، اور جاتے جاتے پھر بھی ایسے اقدام کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، لیکن اچھے الفاظوں میں یاد نہیں ہوگا، اور لوگ برے القابوں کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یاد رکھیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور جو ملک میں جو ٹیمپریچر ہے، ملک میں جو انارکی ہے، ملک میں جو لا قانونیت ہے، اس کے لیے کوئی اچھا اقدام کرے، اور ملک میں عام آدمی کی زندگی یا مہنگائی، بے روزگاری یا لا قانونیت، کیونکہ حکومت ویسے ابھی بھی لوگوں کو یہ دھمکیاں دے رہے کہ آپ کے باپردہ عورت ہے، آپ کی چار در چار دیواری ہم پامال کریں گے، اور آپ لوگ کی عورتیں ہم اٹھا کے لے آئیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ احتجاج ختم نہیں کی، یا اگر آپ لوگوں نے آئینی ترمیم میں ہمیں ساتھ نہیں دیا۔ کچھ خبریں ایسی بھی رپورٹ ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ، ہمارے پاکستان پہ، اور ہمارے ارد گرد اور ہمارے پڑوسیوں پہ، لیکن جس جگہ پہ کچھ لوگ ہاتھ ڈال لیتے تو آپ لوگ تاریخ پڑھ لیں، اس میں ان ممالک دن بدن نیچے جاتی ہے، اور جہاں پہ یہ لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے وہاں لوگ ترقی کر پاتے، معیشتوں میں اوپر مقام آ جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہمارا مثال ہے وہ ہے ہمارے پڑوسی ملک۔ سامعین کرام، نیکسٹ ولاک میں کچھ اور اہم باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں، اور اگر
دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فائن۔